رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. زمین و آسمان کی ہر چیز ہر قسم کے شریکوں سے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی ہے غالب و حکمتوں والا. اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے ہاں بڑے غضب کی اور بڑی بیزاری کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ. گزشتہ بہت سے خطبات میں تسلسل کے ساتھ اس عنوان پر گفتگو جاری ہے کہ امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ نے جس کام کے کرنے کا امت کو حکم دیا
آپ نے خود اس پر عمل کر کے دکھائے۔ آپ جو کہتے تھے وہ کر کے دکھایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں بہت سی باتیں عنوان میں بیان کر چکا ہوں۔ آپ کو یاد ہو پچھلے خطبے میں میں نے اس پر روشنی ڈالی کہ قرآن و حدیث نے تکبر کرنے سے لوگوں کو روکا۔ المتکبر اللہ کی صفت ہے۔ ہم بار بار نماز میں، اذان میں، تکبیروں میں اللہ اکبر کہہ کے اس کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ تکبر اسی ذات کو سجتا ہے۔ ایک انسان جس کی تخلیق ایک پانی کے قطرے سے ہوئی ہو اور اس کی زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہو، اسے تکبر کرنا زیب نہیں دیتا۔ امت کو حکم دیا عاجزی اختیار کرو، انکساری اختیار کرو، تواضع اپناؤ۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ ظاہری طور پہ اگر مال نہ بڑھے تو انسان ایک مصیبت کا شکار ہونے والا ہوتا ہے جس پر اس کے ہزاروں لاکھوں روپے لگنے ہوتے ہیں۔ صدقے کی وجہ سے آنے والی مصیبت کو اللہ ٹال دیا۔ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اور جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے تواضع، عاجزی، انکساری کو اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ عزت انسان کی عاجزی میں ہے، انکساری میں۔ دوسروں کو حقیر سمجھنا
اپنے آپ کو لوگوں سے ماورا کوئی مخلوق سمجھنا، کمزور لوگ، چھوٹے لوگ، غریب لوگ، ان کے سلاموں کا جواب تک نہ دینا، کسی چھوٹے آدمی کی بات توجہ سے نہ سننا، سلام مصافحہ صحیح نہ کرنا، بے رخی سے کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا آپ کے ساتھ جو آدمی مصافحہ کرتا تھا، آپ اپنے ہاتھ کو پیچھے نہیں کھینچتے تھے جب تک وہ آدمی خود اپنے ہاتھ کو پیچھے نہ کر لیتا۔ وہ مصافحے کا اصل طریقہ یہ ہے۔ بڑے لوگ کیا ہے، 2 انگلیاں آگے کر دیں، یوں پنجہ آگے کر دیا، یہ سب تکبر کی علامتیں ہیں۔ اس سے شریعت نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا، یہاں تک کہ بھی الفاظ آئے کہ اللہ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر بھی نہیں کرے گا۔ انسان کی جو برتری ہے وہ عاجزی میں ہے۔ تھوڑے پیچھے سب میری نظروں کے سامنے، ذرا تھوڑا سا جاگیں، میری طرف توجہ کریں۔ انسان کی جو برتری ہے وہ تکبر میں نہیں ہے، کس میں؟ عاجزی، انکساری میں، تواضع میں۔ یہ امت کو حکم دیا قرآن نے، یہ امت کو حکم دیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تکبر چھوڑ دو، تکبر اختیار نہ کرو، عاجزی اختیار کرو، انکساری اختیار کرو، تواضع اختیار کرو۔ یہ حکم جب میرے نبی نے امت کو دیا تو میرے نبی نے خود کس طرح عاجزی کر کے دکھائی، یہ سیرت کا نمایاں پہلو ہے۔ آپ مخلوق میں آپ سے بڑا کون ہے؟ آپ سے عظیم کون ہے؟ آپ سے حسین کون ہے؟ حسین بھی آپ ساری کائنات سے بڑھ کر ہیں، علم بھی آپ کے پاس مخلوقات میں سے سب سے بڑھ کر ہے، مرتبہ اللہ کے ہاں آپ کا ساری کائنات سے زیادہ ہے، مقام بھی ہے، عظمت بھی ہے، شان بھی ہے۔ اس کے باوجود تکبر میرے نبی کے پاس سے بھی ہو کے نہیں گزرا۔ ایک تو ہے نا، کسی بندے کے پاس طاقت نہیں، قوت نہیں، مال نہیں، فوج نہیں، پولیس نہیں، پھر تکبر کرتا پھرتا ہے۔ ذرا اندازہ آپ لگائیں، قوت بھی ہے، فوج بھی ہے، جان نثار بھی ہیں، دائیں بائیں جھم گھٹا لگا ہوا ہے، اور جھم گھٹا بھی ایسے صحابہ کا جو اپنی جان مال اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتے ہیں۔ جان نثار بھی ایسے کہ آنے والے تیروں کو اپنے ہاتھوں پہ روک لیتے ہیں۔ یہ جان نثار بھی آپ کے ساتھ ہیں، جھم گھٹا ہے۔ میرے اشارے کو آپ سمجھ جائیں تو پھر میں سمجھوں گا کہ آپ میری تقریر کی اصلیت کو سمجھ گئے۔ 10,000 قدوسی میرے نبی کے ساتھ ہیں، اور میرا نبی مکے کا فاتح بن کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ موقع تھا نا تکبر کرنے کا، یہ موقع تھا نا اکڑ کے چلنے کا، یہ موقع تھا نا نعرے لگانے کا۔ یہاں ہلکی سی کامیابی ملتی ہے تو لوگوں کے قدم زمین پہ نہیں لگتے۔ ایک معمولی سا کونسلر بن جاتا ہے تو وہ کہیں تھاما نہیں جاتا۔
یہاں تھوڑا سا جتھا تھوڑی سی جماعت میسر آ جائے تو ان لوگوں کا تکبر آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ 10,000 قدوسی میرے نبی کے دائیں بائیں ہیں، ان میں کوئی معمولی لوگ ہیں؟ خالد ابن ولید جیسا جرنیل ہے، عمر ابن العاص جیسا حکیم ہے، صدیق اکبر جیسا فرزانہ ہے، فاروق اعظم جیسا محب ہے، عثمان غنی جیسا باحیا ہے، حیدر کرار جیسا بہادر ہے، اور بلال جیسا جانثار ہے۔ یہ سارے صحابہ میرے نبی کے گردا گرد ہیں، جھم گھٹا ہے۔ یہ موقع تھا نا ذرا اکڑ کے چلنے کا۔ ادھر بھی مشرکین کھڑے ہیں، ادھر بھی مشرکین کھڑے ہیں، جنہوں نے کل میرے نبی کو مکے سے نکالا تھا، قتل کی تدبیریں کی تھی، وہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، تو آج چلو ان کو جلانے کے لیے تھوڑا سا آکڑ کے چلتے، سینہ تان کے چلتے۔ نہیں، میرے نبی نے امت کو حکم دیا تھا عاجزی اختیار کرو، انکساری اختیار کرو، تواضع اختیار کرو، تکبر سے اپنے دامن کو بچاؤ۔ پھر تاریخ و سیرت کی کتابوں نے لکھا کہ جس اونٹنی پر میرے نبی سوار ہیں، میرے نبی کا سر مبارک جھکتا جا رہا ہے، جھکتا جا رہا ہے، جھکتا جا رہا ہے، اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ گئے، اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ گئے۔ دیکھا ہے آپ نے عاجزی کو، دیکھا ہے آپ نے انکساری کو، دیکھا ہے میرے نبی کی تواضع کو، مرتبہ بھی ہے، مقام بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث تو میں پڑھتا ہوں تو اپنے نبی کی عاجزی، انکساری، تواضع، اس پر حیران ہو جاتا ہوں۔ میرے نبی نے کہا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا میں ہی سردار ہوں گا، ولا فخرا۔ اس پہ تو فخر کرنا چاہیے تھا، اس پہ تو تکبر کرنا چاہیے تھا۔ ساری اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا، ولا فخرا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ ہے عاجزی میرے نبی کی، یہ ہے تواضع میرے نبی کی۔ انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، اس سے بڑا مقام کیا ہوگا؟ میں بیان کر دیتا ہوں، آپ سن لیتے ہیں، مزہ نہیں آئے گا۔ اس کی تہ میں اترو، تھوڑا سا سوچو، تھوڑا سا فکر کرو، میرے نبی کا مقام کیا ہے قیامت کے دن، میرے نبی کی عظمت کیا ہے قیامت کے دن، میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے قیامت کے دن۔ ہر نبی کو اللہ ایک جھنڈا دیں گے، وہ علامت ہوگا، علامت، نشانی۔ اس پیغمبر کی امت اس جھنڈے کے نیچے چلی جائے گی۔ یہ حضرت موسیٰ ہیں، یہ حضرت عیسیٰ ہیں، یہ حضرت ابراہیم ہیں، یہ حضرت ہود ہیں، یہ حضرت صالح ہیں۔ ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہے بطور علامت، اور اس کے نیچے ان کی امت کھڑی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ، اس دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، جو اتنا وسیع ہوگا، اتنا عریض ہوگا، اتنا اونچا ہوگا کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری فرد، سارے نبی اپنی امتوں سمیت میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں۔ اس سے بڑھ کر کیا مقام ہوگا؟ قیامت کے دن سارے نبی میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہیں۔ انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخرا، مجھے اس پر کوئی فخر، مجھے اس پر کوئی غرور نہیں ہے، میں اس پر کوئی تکبر نہیں کرتا۔ ساری خلقت میرے جھنڈے کے نیچے ہے، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، ولا فخرا وانا اول شافعی یوم القیامہ واول مشفعی یوم القیامہ،
قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کے لیے میں نے لب کھولنے ہیں، سب سے پہلے شفاعت میں نے کرنی ہے، شفاعت کے لیے لب کھولنے ہیں۔ وَأَنَا أَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور سب سے پہلے قیامت کے دن میری شفاعت اللہ قبول کرے گا۔ وَلَا فَخْرَ، مجھے اس پر کوئی فخر ہو۔ حد ہو گئی ہے عاجزی کی، حد ہو گئی ہے انکساری کی، حد ہو گئی ہے تواضع کی، کہ ہر نبی لوگوں سے کہہ رہا ہے لست لہا ایتو غیری، لست لہا ایتو غیری، لست لہا ایتو غیری، میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں بھی اللہ سے بات نہیں کر سکتا، میری یہ پوزیشن نہیں، میری یہ ہمت نہیں، میرا یہ منصب نہیں، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ کرتے 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 حضرت عیسیٰ کے پاس خلقت پہنچی ہے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں لست لہا ایتو محمدن، ایتو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک بات میں کہا کرتا ہوں، اور علماء شاید بیان کرتے ہوں، لیکن میں نے ختم نبوت کے عنوان پر بہت پڑھا ہے، حدیثوں کو دیکھا ہے، کتابوں کو دیکھا ہے، مرزے کی کتابوں کو دیکھا ہے، تو ایک حدیث میرے سامنے آئی، اسے مسند احمد نے نقل کیا۔ مسند احمد میں یہ حدیث آئی، آپ کو سنانے لگا ہوں، ترجمہ مجھے نہ کرنا پڑے، ترجمے کے بغیر آپ کو لطف آ جائے تو سبحان اللہ آپ کہہ دیں۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے لست لہا ایتو محمدن وہو خاتم النبیین، تم محمد عربی کے پاس چلے جاؤ، ان پر رب نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، وہ آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ اب خلقت جب میرے نبی کے دروازے پہ آئی ہے، اب میں بخاری سے پڑھنے لگا ہوں۔ پہلی حدیث میں نے مسند احمد سے پڑھی، اب میں بخاری کی روایت پڑھنے لگا ہوں۔ یہ ساری خلقت، ان میں کون ہے؟ مسلمان بھی، صحابہ بھی، تابعین بھی، تبع تابعین بھی، اس میں کون ہے؟ ابو جال بھی، کفار بھی، منافق بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، مجوسی بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، میرے نبی کو گالیاں نکالنے والے بھی، گستاخانہ خاکے بنانے والے بھی، مرزائی بھی، یہ ساری خلقت، فرعون اس میں، نمرود اس میں، حامان اس میں، قارون اس میں، شداد اس میں، یہ ساری خلقت سارے نبیوں کے دروازے سے ہو کے میرے نبی کے دروازے پہ پہنچی ہے قیامت کے دن۔ تو اس امت نے، ان لوگوں نے کن لفظوں سے میرے نبی کو خطاب کیا ہے، کن لفظوں سے خطاب کیا؟ بخاری نے اس کو نقل کیا۔ یہ ساری خلقت میرے نبی کے دروازے پہ آ کے کہے گی انت رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس دن سب اقرار کریں گے تو اللہ کا رسول بھی ہے اور تو سارے نبیوں کا خاتم بھی ہے۔ نبی و نبوت کا سلسلہ آپ پر رب نے ختم کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ اللہ سے بات کرنی ہے، شفاعت کرنی ہے، حساب کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کر دے۔ ہر نبی کہتا تھا لست لہا، لست لہا، لست لہا۔ میرا نبی تھا نا جس نے کہا آنا لہا، آنا لہا، یہ منصب میرا ہے۔ میرا نبی کہتا ہے شفاعت میں کروں گا، ولا فخرا۔ سارے نبیوں سے لوگ ناکام ہو کے میرے نبی کے دروازے پہ آئے ہیں تو یہاں تو فخر کرنا چاہیے تھا۔ میرا نبی کہتا ہے نہیں، ولا فخرا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، عاجزی ہے۔ پھر میرے نبی شفاعت کے لیے لب کھولیں گے، اللہ میرے نبی کی شفاعت کو منظور کریں گے۔ سب سے پہلے میری شفاعت کو منظور کیا جائے گا، ولا فخرا۔ امت کو عاجزی کا حکم دیا،
انکساری اختیار کرنے کا حکم دیا، تکبر نہ کیا کرو، غرور نہ کیا کرو۔ پھر غرور لوگ کس پر کرتے ہیں؟ حسن پہ۔ کس پہ کرتے ہیں؟ جوانی پہ۔ کس پہ کرتے ہیں؟ دولت پہ۔ کس پہ کرتے ہیں؟ عہدے پر۔ یہ تمہارا ذاتی کمال ہے؟ کوئی اندر کی چیز ہے تو بتاؤ، کوئی باطن کی چیز ہے تو بتاؤ۔ یہ سب چیزیں تو اللہ نے دی ہیں، اللہ عطا کرتا ہے، تو تکبر کس پہ کرتے ہو؟ غرور کس پہ کرتے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں نے کھٹکھٹانا ہے، میں نے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹانا ہے۔ اندر سے دربان پوچھے گا کون؟ میں کہوں گا آنا محمد الرسول اللہ، میں محمد عربی آیا ہوں، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دربان اندر سے کہے گا مین بھی اللہ انہیں آکھیا سی جداں تک میرا سونا نہ آوے نا جنت دا دروازہ کھولنا ہی نہیں ہے، میں کھٹکھٹاؤں گا۔ ولا فخرا، اتھے گلی دی سولنگ دا افتتاح کرن آ جائے او کدائے نہیں کھلوندا، تے سولنگ اس بنائی بھی نہیں۔ یہاں کسی پل کا افتتاح ہو، یہ سائیوال میں پل بنا اور جھنگ میں یہ پل بنا نیا، 2 سال اس کا افتتاح نہیں ہوا۔ کیوں؟ وہاں 2 سیاسی لیڈر تھے، ایک کہتا تھا میں کروں گا، دوسرا کہتا تھا میں کروں۔ تکبر دیکھیں آپ، غرور دیکھیں، لوگوں کا کوئی فکر نہیں کہ لوگ تنگ ہیں، نام نمود نمائش۔ تو ایک پل کا افتتاح کرنے کے لیے تالیاں پٹواتا رہتا ہے، آگے پیچھے لوگ پھرتے ہیں، میرا نبی تو جنت کا افتتاح کرنے آ رہا ہے، جنت کا افتتاح کرنے آ رہا ہے، اور میرا نبی کہتا ہے ولا فخرا، مجھے اس پر کوئی فخر۔ عاجزی ہے، انکساری ہے۔ باہر سے کوئی آدمی آتا ہے نیا، کوئی دیہاتی بندہ، اسے پتہ نہیں چلتا ان میں نبی کون ہے، امتی کون ہے، امام کون ہے، مقتدی کون ہے، مالک کون ہے، غلام کون ہے۔ جی اس طرح گھل مل کے بیٹھتے ہیں کہ آنے والے کو کوئی پتہ نہیں۔ وہ پوچھتا ہے تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کوئی الگ تخت پوش نہیں، کوئی الگ پلنگ نہیں، کوئی الگ تکیہ نہیں کہ آپ اس پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں اور صحابہ سامنے یوں کر کے کھڑے ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو آنے والے آدمی کو پوچھنا پڑتا، تو فوراً پتہ چلتا کہ یہ جو پلنگ پہ ہیں، یہ تخت پہ ہیں، یہ جو تکیہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں، یہ ہیں نبی، یہ تو غلام ہیں۔ لیکن میرے نبی کی عاجزی دیکھیے، انکساری دیکھیے، صحابہ کے درمیان گھل مل کے بیٹھے، آنے والے کو پتہ نہیں چلا۔ ایک حدیث آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پہلے بھی سناتا رہا ہوں۔ کوئی نیا میرا بھائی آیا ہے، دوست آیا ہے، یا فیس بک کے ذریعے میری یہ تقریر اس تک پہنچے اور وہ سنے، اور اللہ کرے وہ ضد کو نکال کے سنے۔ ضد رہے نا، ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ ہدایت اس کو نصیب ہوتی ہے جو منیب ہو، انابت ہو۔ یہدی الیہ من ینیب، یہدی الیہ من اناب، یہ قرآن نے بار بار کہا ہے۔ ضدی بندے کو ہم ہدایت نہیں دیتے، ہدایت اسے دیتے ہیں جو رجوع کرے، حدیث سنے، میرے آقا کا فرمان ہے، کومنٹ میں مین گالیاں نہ کڈے، بس یہ اس کی مہربانی۔ جواب کوئی نہیں، عقیدے پہ زد پڑ گئی، ضرب لگ گئی تو لگے گالیاں نکالنے، گستاخ ہے، بے ادب ہے، منکر ہے،
نبی کی شان گھٹاتے ہیں. سنو حدیث. میرے نبی تشریف لائے, صحابہ کھڑے ہو گئے. صحابہ کھڑے ہو گئے. آپ آئے نا تو صحابہ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا یہ اجمیوں کا طریقہ کب سے اپنا لیا؟ سنو, آئندہ میں محفل میں آؤں تو تم میں سے کوئی بندہ میرے لیے کھڑا نہ ہوا کرے. کیا عاجزی ہے میرے نبی کی. یا ہم کہتے ہیں اسی آویے اگو لوگ کھلون نہیں کھڑے ہوتے تو ہم برا محسوس کرتے بے ساڈی عزت ہی نہیں کی تھی, کھڑے ہی نہیں ہوئے. اور یہاں کائنات کا آقا اپنے لیے کیا پسند کر رہا ہے؟ میں آؤں تو میرے سامنے کھڑا. تسی آج تک کھلوتے ہو, جمعے کی نماز ختم ہوتی ہے, سنتے پڑھ لیتے ہو, تم کھڑے ہو کے سلام شروع کر دیتے. اور میرے آقا نے کہا کہ میں آؤں تو میرے سامنے نہ کھڑے ہوا. عاجزی اختیار کی, انکساری اختیار کی. اللہ اکبر. آپ کا ایک فرمان ہے, بہت مدت ہوئی میں نے نہیں سنایا, لیکن جو میرے اپنے مقتدی ہیں جمعے کے, وہ تو بار بار سن کے ان کے ذہن میں فوراً آ جائے گا. جو نئے لوگ ہیں وہ تھوڑا سا ان کے ذہن کو ضرب لگے گی, یہ بھی نبی پاک کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا لا ترفعونی فوق منزلتی التی انزلنی اللہ تعالی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ چپ کر گیا تو ان کخ سمجھ نہیں آئی. لا ترفعونی, رفع کسے کہتے ہیں؟ فوق منزلتی, جس منزل, جس مقام, جس درجے پر اللہ نے مجھے رکھا ہے, میری امت کے لوگوں, مجھے اس مقام سے اوپر نہ لے جانا, مجھے اس مقام سے اوپر نہ لے جانا. یا رسول اللہ پھر بتائیے نا, اللہ نے آپ کو کس منزل, کس درجے پہ اتارا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ, میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں, رسول مجھے میرے مرتبے سے اوپر نہ لے جانا. مبالغہ نہ کرنا, بڑھانا نہیں. آپ میں بہت سے لوگ اہل علم ہیں, سکول کالج یونیورسٹیوں کے ہمارے بچے بھی ہوں گے, طالب علم بھی. میں ممبر رسول پہ ہوں, قرآن میرے سامنے, خانہ خدا جمعے کی گھڑیاں. میرے آقا نے کسی جگہ پہ نہیں کہا اوے لوگوں میرے مرتبے کو گھٹانا نہیں, کہا نہیں کہا, کسی جگہ پہ نہیں کہا اوے لوگوں میرے مرتبے کو کم نہ کرنا, میرے مرتبے کو گھٹانا نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ شاید اس لیے نہیں کہا کہ جس کے مرتبے کو رب بڑھائے اسے کون گھٹائے؟ کون گھٹائے؟ جس کے بارے میں رب کہے رفعنا لک ذکرک, ہم نے بلند کیا ہے. یہ ذرا ہم نے پہ تو غور کرو یار, وہ تو اکیلا ہے. کہنا چاہیے تھا رفع تو میں نے بلند کیا ہے. نہیں,
जमा मुतकल्लिम का सीगा बोला, रफाना, हमने बुलंद किया है। इसमें दबदबा आया, तंतना आया। बंदियालवी कहता है मौला कहना यह चाहता था मेरा सोना पैगंबर हो, सारी खलकत मिलके तेरे मर्तबे को बुलंद करना चाहती, वो इतना बुलंद नहीं कर सकते थे जितना अकेले मैं रब ने बुलंद कर दिया। रफाना लाका जिक्रा का, हमने बुलंद किया है तेरे जिक्र को। जहां मेरा तज़किरा होगा वहां तेरा तज़किरा होगा। अजान में पहले मेरा जिक्र फिर तेरा जिक्र, कलमे में पहले मेरा जिक्र फिर तेरा जिक्र, तकबीर में पहले मेरा जिक्र फिर तेरा जिक्र, जनाजे में पहले मेरा जिक्र फिर तेरा जिक्र, कब्र के सवालो जवाब में पहले मेरा जिक्र फिर तेरा जिक्र। ये है रफाना। तो ये तो नबी पाक के ज़हन में भी नहीं था कि कोई घटा सकता है। और नबी पाक देख रहे थे, ये बात गौर से सुननी है, नबी पाक देख रहे थे कि यहूदियों ने और ईसाइयों ने अपने अपने नबियों के मर्तबे को घटाया नहीं। आप मुशाहिदा कर रहे थे, उन्होंने अपने अपने नबियों के मर्तबे को घटाया नहीं, बढ़ाया है। कालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह व कालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह। यहूदियों ने कहा ईसा अल्लाह का बेटा है, यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा है, ईसाइयों ने कहा ईसा अल्लाह का बेटा है। जुज़ है, जुज़ हिस्सा है, बेटा है, यह उन्होंने कहा, यह उनका नजरिया था। कुरान ने कहा कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। न उससे कोई निकला न वो किसी से निकला। ये जो नूर मिन नूरिल्लाह है ना, ये वही है, ईसा अल्लाह का बेटा है। जुज़ अल्लाह की जुज़, अल्लाह का हिस्सा, अल्लाह के नूर में से निकले हैं। पढ़ा जाता है नूरुम, इसी से मेरा नबी मना कर रहा है, ओए लोगो मेरे मर्तबे को बढ़ाना नहीं, मुझे उस मकाम से ऊंचा न ले जाना। फिर सुनो एक मर्तबा और दिमाग अपने ताजा करो थोड़े से। ला तरफाऊनी फौका मंजिलती अल्लती अंजलनी अल्लाह ताला, जिस मकाम पे मुझे अल्लाह ने रखा हुआ है मुझे उससे ऊपर न ले जाना। या रसूल अल्लाह, वो मकाम जिस पर अल्लाह ने आपको रखा हुआ है वो क्या है? आपने फरमाया अना नूरुम मिन नूरिल्लाह। बोलो, जोर से बोलो, आना नूरुम मिन नूरिल्लाह। मैं अल्लाह के नूर में से नूर निकला हूं, मैं अल्लाह का हिस्सा हूं। नहीं कहा, नहीं कहा। नबी पाक ने अपने मर्तबे का जिक्र किया तो फरमाया आना अब्दुल्लाह, आना अब्दुल्लाह व रसूलुहु। जरा पढ़ो कलमा शहादत। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन नूरुहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन नूरुहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। अब्दुहु पहले, बोलो तो सही यार। अल्लाह की वादा नीयत की बयान हो रहा है यार, तो अल्लाह तो अर्श पे खुश हो रहा होगा।
تو تم فرش پہ خوش نہیں ہوتے ہو یار؟ عبدہ پہلے، رسولہ بعد میں۔ مجھے یاد آیا اپنے تفسیر کے استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، یہاں بڑی عجیب بات کہا کرتے تھے، اور ان کا جو رنگ ہوتا تھا وہ ہم میں کیسے آ سکتا ہے؟ عبدہ پہلے، رسولہ بعد میں۔ مائی آمنہ کے گھر پیدا ہوئے تو عبدہ، حضرت حلیمہ کا دودھ پیا، زور سے بولو، زور سے بولو، عبدہ بکریاں چرانے لگے، عبدہ تجارت کے لیے شام کا سفر کیا، عبدہ حضرت خدیجہ سے شادی کی، عبدہ 40 سال کے بعد رب نے نبوت کا تاج سر پہ بٹھایا تو رسولہ پہلے کیا ہے؟ عبدہ۔ ان اشہد ان محمدن عبدہ، مجھے اس مرتبے سے اوپر نہ لے جانا۔ یہ سب مبالغے ہیں، شریعت نے منع کیا ہے، یہ سب غلو ہے۔ لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو۔ اگلے دن فیس بک پہ میں نے ایک عالم کی تقریر سنی، عالم تو نہیں کہنا چاہیے ایسے بندے کو، وہ کہتا ہے اگر روضہ رسول لاہور یا کراچی میں ہوتا تو ہم مکے مدینے جاتے بھی کوئی نہ۔ چل بھائی، یہ ہے غلو، اسے کہتے ہیں غلو فی الدین۔ کیوں بھائی؟ حج کہاں کا ہوتا ہے؟ مکے کا، مکے کا۔ وہ کہتا ہے پھر سارے جان دی کری ضرورت سے، اس کو کہتے ہیں غلو فی الدین۔ وہ سریکی میں چاچڑ وانگ مدینہ دسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، یہ سریکی تو کتنے سمجھ آنی ہے یار؟ چاچڑ وانگ مدینہ دسے، چاچڑ شہر کا نام ہے، پیر کا جو شہر ہے نا اس کا نام ہے چاچڑ، وانگ مثل جیسا جیسا، چاچڑ وانگ مدینہ دسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، اس کو کہتے ہیں مبالغہ، غلو۔ جو قرآن نے کہا لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو۔ چاچڑ وانگ مدینہ دسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ جی۔ اور آگے لوگ کہتے ہیں جی یہ محبت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے جی، اولیاء اللہ کی محبت میں ہو رہا ہے سب کچھ۔ ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ۔ مدینہ بھی مطہر ہے، مقدس ہے علی پور بھی۔ اب علی پور پیر کا شہر ہے تو وہ کہتے ہیں مدینہ بھی مطہر ہے، مقدس ہے علی پور بھی، ادھر جاؤ تو اچھا ہے، ادھر جاؤ تو اچھا ہے۔ یہ اب ولی کے بارے میں غلو ہو گیا، کتھے مدینہ تے کتھے علی پور، کہاں مدینے کا جانا اور کہاں علی پور کا جانا۔ لیکن یہ غلو فی الدین ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غلو فی الدین۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا وہی جو مستوی تھا، اللہ اکبر، یا اللہ تیرے بڑے حوصلے نے میرے بھائی، وہی جو مستوی تھا عرش پہ خدا بن کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ اسے کہتے ہیں غلو فی الدین، جس سے ہماری شریعت نے منع کیا، میرے نبی نے روکا۔ دوسری حدیث پیش کرنے لگا ہوں، اس میں بالکل میرے نبی نے ساری باتیں واضح کر دی ہیں۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم،
اور میری امت کے لوگوں، جس طرح عیسائیوں نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اٹھایا، غلو کیا ان کے بارے میں، لا تطرونی، تم وہ سلوک میرے ساتھ نہ کرنا، انما انا عبداللہ، انما انا عبداللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں، اس کا رسول ہو۔ غلو سے تو میرے نبی نے منع کیا۔ اٹھاؤ بخاری، ایک شادی ہے، اس گھر میں آپ تشریف لے کے، چھوٹی بچیاں دف پر گیت گا رہی، اس میں بدر اوت کے مجاہدوں کا ذکر ہو رہا ہے، شہیدوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ جو ہی آپ دروازے سے داخل ہوئے، ایک بچی نے دیکھا، اس نے فی البدی مصرع اٹھایا، فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر ایک ایسا نبی موجود ہے جو کل کی بات جانتا ہے۔ اس لڑکی نے مصرع اٹھایا۔ یہ اس طرح کے جو خطاب ہوتے ہیں جو سجتے نہیں، اب کل کی بات جاننا یہ نبوت کی صفت نہیں، کس کی ہے؟ اس طرح کے خطاب جو ہوتے ہیں نا، ہم سن کے خوش ہوتے ہیں، وہ ہوا بھرتے ہیں تو پھر ہم پھولتے ہیں، ہے لقب تے، ہے لقب تے، ہے لقب۔ کتنے کتنے لقب دیتے ہیں لوگ، اللہ دی قسم ہے، ایک کلومیٹر ساڈا نام لمبا ہو جاتا، آگے پیچھے جو لقب لگا دیتے، اس میں کئی جھوٹ ہوتے، جھوٹے لقب لگا دیتے۔ منہ پہ ویسے تعریف اچھی نہیں ہوتی، منہ پہ کسی کی تعریف کرنا اچھی بات نہیں ہے، تو نبی پاک خاموش ہو جاتے۔ جہاں جا رہے تھے جس کمرے میں، اس کمرے میں چلے جاتے کہ بچی ہے، چھوٹی بچی ہے، آنکھ لیاس، خیر ہے۔ نہیں، میرے نبی سیدھے ان بچیوں کے پاس آئے، آپ نے فرمایا بیٹا وہی کہو جو پہلے گیت گا رہی تھی، اس لیے کہ کل کی بات رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ میرے نبی نے اصلاح کر دی۔ اگر میرے نبی خاموشی اختیار کر لیتے تو آج لوگوں کے لیے کیا بن جاتی؟ دلیل بن جاتی۔ لوگ کہتے آپ کے سامنے شعر پڑھا گیا، آپ نے نہیں روکا، کچھ تو حقیقت ہے نا، لیکن میرے نبی نے روکا۔ تو آج میں نے یہ بیان کیا کہ امت کو تکبر سے روکا، تکبر نہیں کرنا، عاجزی کا حکم دیا، انکساری کا حکم دیا، تواضع اختیار کرو، تواضع، عاجزی اختیار کرو۔ یہ جو چھوٹے لوگ ہو، بچے یہاں بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، اپنا باپ، دادا، چچا، ماموں، ان کے جوتے سیدھے کیا کرو، ان کے سامنے سیدھے جوتے کر کے رکھا کرو، اپنے والد صاحب کے سامنے۔ کیوں؟ یہ عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے۔ جوتیاں سیدھیا کرو، ان کے بڑوں کا احترام کیا کرو، عاجزی اختیار کرو۔ امت کو یہ حکم دیا تواضع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرو، اللہ کے گھر کے مزدور بن جاؤ۔ دن میں شرم آتی ہے تو رات کے ٹائم کر لیا کرو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اللہ کے گھر کی صفائی کرو بے لوث۔ جو لوگ اللہ کے گھر کی صفائی کرتے ہیں، اللہ انہیں دنیا میں عزتوں سے مالا مال کر دیا کرتا۔ یہ جس کمرے میں میں بیٹھتا ہوں، اکثر اگر آپ میں سے کوئی بندہ، یہاں کوئی نوجوان، کوئی ہمارا بچہ میرے کہے بغیر روزانہ اس کمرے کی صفائی کر دے، صاف ستھرا چمکا دے، تو مجھے وہ پیارا نہیں لگے گا؟ لگے گا۔ اور جو اللہ کے گھر کی صفائی کرے گا
وہ اللہ کو پیارا نہیں لگے گا. اللہ کو پیارا لگے گا تو اللہ اپنی رحمتیں نازل کر دے گا. اس میں تکبر بھی مرتا ہے, غرور بھی ختم ہوتا ہے کہ مسجد میں آؤ, اس کی صفائی کرو, اس کے وضو خانے کی صفائی کرو, اس کے سین کی صفائی کرو, تو اپنے اندر عاجزی پیدا کرو, انکساری پیدا کرو, تواضع پیدا کرو. یہ حکم دیا تو پھر میرے نبی نے اس حکم پر خود عمل کر کے دکھایا. میرے نبی نے تکبر, میرا نبی کے پاس سے بھی نہیں گزرا. ہر معاملے میں میرے نبی نے عاجزی کی, انکساری کی اور تواضع کی. انشاءاللہ ایک اہل حدیث عالم دین سر پر قرآن اٹھا کر کہتے ہیں کہ نبی پاک نے ساری زندگی رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی. دیکھیں, سر پہ قرآن اٹھانا دلیل نہیں ہے. کوئی دلیل ایسی مستند ہے تو وہ دلیل پیش کرو یار. یہ قرآن سر پہ اٹھا کے کہنا. ہمارے ایک عالم تھے, دنیا سے چلے گئے, وہ قرآن سر پہ اٹھا کے کہتے تھے, اے میرے سر تے قرآن ہے تے میں توان دسدا پیاں بے مردے سن دے نے. یہ قرآن سر پہ رکھ کے میں کہہ رہا ہوں. ہم نے انہیں جواب دیا, قرآن سر تے رکھ کے نہ دس, قرآن کھول کے وکھا. اس قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس قرآن میں تو مردوں کے نہ سننے کا لکھا ہوا ہے, تو سر پہ اٹھا کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ آج انشاءاللہ درس قرآن 18 بلاک میں حسب سابق انشاءاللہ ہوگا. آپ تمام حضرات ہیں جی, ہاں انشاءاللہ وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. تو آپ اس درس قرآن میں لازماً شریک ہوں. سورت انبیاء کا آج آخری درس ہوگا, شاید آخری درس ہوگا سورت انبیاء کا. تو جو لوگ پہلے نہیں آتے وہ بھی ایک مرتبہ ضرور تشریف لائیں. 18 بلاک کی مسجد میں مغرب کی نماز کے فوراً بعد صرف 1 گھنٹے کے لیے یہ درس ہوتا ہے, آپ اس میں تشریف لائیں.